جادوئی پینٹ برش۔ بہت پہلے چین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مالیانگ نام کا ایک غریب یتیم لڑکا رہتا تھا۔ اپنی غربت کے باوجود مالیانگ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا اور اکثر زمین پر چھڑی سے خوبصورت تصویریں کھینچتا تھا۔ ایک دن جب مالیانگ ڈرائنگ کر رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور اس کی ڈرائنگ دیکھنے کو کہا۔ بوڑھا آدمی مالیانگ کی صلاحیتوں سے متاثر ہوا اور اسے ایک جادوئی پینٹ برش دیتے ہوئے کہا، اس پینٹ برش سے جو کچھ بھی آپ کھینچیں گے وہ زندہ ہو جائے گا۔ مالیانگ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا اور پینٹ برش آزمانے کے لیے گھر بھاگنے سے پہلے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ایک درخت کھینچا اور اس کی حیرت کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بڑھ گیا۔ اس نے ایک پرندہ کھینچا اور وہ ایک خوبصورت گیت گاتے ہوئے اڑ گیا۔ مالیانگ بہت خوش تھا اور جانتا تھا کہ اسے ایک عظیم تحفہ دیا گیا ہے۔ اگلے دن مالیانگ سویرے بیدار ہوا اور گاؤں کے چوک پر چلا گیا۔ وہاں اس نے چاول کے ایک پیالے اور چینی کانٹا کے ایک جوڑے کی تصویر کھینچی۔ دیہاتیوں کے حیرانی میں چاول اور چینی کانٹا زندہ ہو گیا اور مالیانگ نے بھوکے دیہاتیوں کے ساتھ چاول بانٹے۔ اس دن سے مالیانگ نے اپنے جادوئی پینٹ برش کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے بے گھروں کے لیے مکان، سردی کے لیے کپڑے اور بھوکوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ گاؤں والے اس کی مہربانی اور سخاوت کے شکر گزار تھے اور مالیانگ کو معجزوں کا مصور کہا جانے لگا۔ تاہم ہر کوئی مالیانگ کے جادوئی پینٹ برش سے خوش نہیں تھا۔ چین کے لالچی اور خود غرض شہنشاہ نے اس کے بارے میں سنا اور مالیانگ سے مطالبہ کیا کہ وہ سونے اور جواہرات سے بھرا محل پینٹ کرے۔ مالیانگ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اپنا جادوئی پینٹ برش استعمال کرتے ہیں۔ شہنشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مالیانگ کو پکڑ کر محل میں لے آئیں۔ جب مالیانگ پہنچے تو شہنشاہ نے مطالبہ کیا کہ وہ اسے ایک محل پینٹ کرے یا سزا کا سامنا کرے۔ مالیانگ جانتا تھا کہ اسے فرار ہونے کے لیے اپنا جادوئی پینٹ برش استعمال کرنا ہوگا اور اس نے ایک خوبصورت گھوڑا کھینچا۔ گھوڑا زندہ ہو گیا اور مالیانگ اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور سپاہیوں نے اس کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی وہ چلا گیا، مالیانگ نے اپنے جادوئی پینٹ برش سے ایک دریا کھینچ لیا اور سپاہی اسے عبور کرنے سے قاصر تھے۔ مالیانگ محفوظ اور آزاد تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی اپنے گاؤں واپس نہیں آ سکتا۔ مالیانگ نے دیہی علاقوں میں گھومتے ہوئے اپنے جادوئی پینٹ برش کا استعمال کرتے ہوئے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جہاں بھی وہ گئے۔ وہ ایک لیجنڈ بن گیا اور اس کی مہربانی اور سخاوت کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ سال گزر گئے اور مالیانگ بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن جب وہ ڈوبتے سورج کی تصویر بنا رہا تھا تو وہ بوڑھا آدمی جس نے اسے جادوئی پینٹ برش دیا تھا اس کے سامنے نمودار ہوا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، مالیانگ، اپنے تحفے کو اچھی طرح استعمال کیا ہے اور اب کی مہربانی اور سخاوت نے بہت سی زندگیوں کو چھو لیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اب جادوئی پینٹ برش مجھے واپس کریں۔ مالیانگ نے جادوئی پینٹ برش بوڑھے آدمی کے حوالے کیا اور کہا، اس عظیم تحفے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں نے اسے دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت لاتا رہے گا جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، مالیانگ، تم نے ایک قیمتی سبق سیکھا ہے۔ حقیقی جادو پینٹ برش میں نہیں ہے، بلکہ اس رحمدلی اور فیاضی میں ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ دنیا میں ایک بڑا فرق پیدا کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ بوڑھا آدمی غائب ہو گیا اور مالیانگ کو معلوم تھا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور بہت سکون اور خوشی کا احساس کیا۔ مالیانگ نے محبت، ہمدردی اور سخاوت سے بھرپور ایک طویل اور مکمل زندگی گزاری تھی۔ اس کی میراث زندہ رہی اور اس کی کہانی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔